السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں جو آپ حضرات کے سامنے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کا دل انجانے میں یا جان کر کے توڑ دیتا ہے تو وہ انسان اس بات کو کبھی بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو وہ بات یاد رہا کرتی ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی زمانے کا ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ اس کا لڑکا ایک عالم دین بزرگ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، علم دین سیکھنے کے لیے۔ علم دین سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین سیکھنا اور سکھانا مرد اور عورت پر دونوں پر فرض ہے۔ علم دین کو سیکھنا، اور تم میں بہتر بھی وہی ہے جو علم دین کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بادشاہ کا لڑکا ایک مولانا صاحب کے یہاں پڑھنے کے لیے جاتا۔ وہ اس دور کی بات تھی کہ جب درسگاہ میں بیٹھنے والے استاذ بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے، ان کی اللہ تبارک و تعالی سے ان کا قرب حاصل ہوا کرتا تھا۔ وہ بزرگ پڑھایا کرتے تو بادشاہ کا بچہ بھی پڑھنے آتا۔ کبھی انہوں نے کسی بھی بچے میں بھید بھاؤ نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تعلیم جہاں ہوتی ہے، جہاں پڑھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر، وہاں جتنے بھی بچے ہوں، پڑھانے والا استاذ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ سب بچے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں چھوٹا بڑا یہ نہیں دیکھا جاتا، مگر بارہا یوں دیکھا گیا ہے کہ غریب کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جلد پڑھ جایا کرتے ہیں، امیر کے بچے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانے، میں اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ صرف آپ یہ سن لیں کہ وہ بچہ پڑھنے کے لیے روزانہ ان بزرگ کے پاس آیا کرتا۔ ایک دن ان بزرگ نے اس بچے کو بہت مارا، بنا غلطی پر خوب مارا، اور مارنے کے بعد اس کو فراغت دے دی۔ وہ پڑھ لکھ کر کے اپنے گھر آ گیا، اور اپنے والد سے، اپنے باپ سے، جو کہ بادشاہ تھا وقت کا، چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ یعنی بادشاہ سے کہا، والد محترم، میرے استاد نے آج مجھے بنا وجہ اتنا مارا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور مجھے پتہ نہیں کہ میری غلطی کیا تھی، کچھ بتایا بھی نہیں۔ مگر وقت کا بادشاہ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ ان کو معلوم تھا کہ پڑھائی دینے والا، علم دینے والا جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ آج ہمیں اور آپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ استاد اگر بچے کو کچھ کہہ بھی دے یا کچھ کہے تو وہ بچے کو دشمن نہیں سمجھتا، بچے کو صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ علم دین کسی بھی طریقے سے یہ سیکھ جائے۔ الغرض اس بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، وقت گزرتا رہا، مگر وہ بچہ اپنے دل پر وہ بات رکھے ہوئے بھولا نہیں، ابھی تک نہیں بھولا۔ پورے 25 سال جب مکمل ہو گئے اور بادشاہ اس کا والد کا جب انتقال ہو گیا تو کرسی حکومت پر یہ بچہ بیٹھا، بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، سب سے پہلے میرے استاذ کو اٹھا کر کے لے کے آؤ۔ استاذ کو لے کر کے آئے، چونکہ اس وقت وہ جوان تھے، اب جب لے کر کے آئے تو یہ بزرگ ہو چکے تھے، بال سفید، داڑھی سفید۔ آئے، بادشاہ یہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اپنے استاذ کو سامنے کھڑا کیے ہوئے۔ اب یہ کہتا ہے، اے استاذ محترم، آپ نے مجھے بنا غلطی پر اتنا مارا ہے جس کی کوئی حد نہیں، مگر میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیوں مارا، اس کی وجہ کیا تھی، کس لیے مارا، آپ وضاحت کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا۔ اتنا سنا، ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا، بیٹے، آج ہی کے دن کے لیے تجھے مارا تھا، آج ہی کے دن کے لیے۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایک نہ ایک دن کرسی پر بیٹھے گا اور بادشاہ بنے گا۔ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے 25 سال پہلے بنا غلطی پر مارا تھا، تو بھولا نہیں آج تک؟ کا نہیں بھولا، روز مجھے یاد آتا ہے، اور میرے دل پر لگی ہوئی بات ابھی تک نہیں بھولا ہوں میں۔
تو استاذ محترم نے یہی کہا اور بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا میں نے آج ہی کے دن کے لیے تجھے اس لیے مارا تھا کہ جب تو کرسی پر بیٹھے تو کسی کے ساتھ ناحق انصاف مت کرنا، کسی کا دل مت دکھانا۔ جب تو 25 سال میں اپنے لگی ہوئی مار جو تیرے دل پر لگی تو آج تک نہیں بھولا، تو بتا اگر کسی کے اوپر تو نے زیادتی کی، ناانصافی کی، اور مرنے کے بعد وہ بندہ بارگاہ خدا میں وہ فریاد لے کر کے چلا گیا کہ یہ بادشاہ تھا، اس نے میرے ساتھ یعنی زیادتی کی ہے، تو بتاؤ اس وقت کیوں مولا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اتنا سنا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، قدموں میں گر گیا استاذ کے، کہا حق کہا آپ نے، یہ بھی آپ کی جو مار تھی، آپ نے مجھے مارا تو یہ بھی ایک نصیحت تھی، اور خدا کی قسم میں آج سمجھ گیا کہ ناحق جب تک کرسی پر بیٹھا رہوں گا کسی کو ناحق نہیں ستاؤں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین یا علماء کرام اگر کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، تو ان میں بھی بہت ساری حکمتیں رہا کرتی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اور دوسری بات یہ کہ دل اگر کسی کا دکھایا جاتا ہے، دل ایک ایسی چیز ہے اگر وہ دکھ جائے تو انسان رہتی دنیا تک اس دل کی دکھائی ہوئی باتوں کو کبھی بھولا نہیں کرتا ہے۔